السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا بعہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ. وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ. یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے. یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے. عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا متاع ایمان ہے. مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، پر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بے ادبی اور گستاخی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے. اسی لیے ایسے گئے گزرے دور میں بھی آج مسلمان ان گستاخان رسول کے مقابل میں، ان بیمار الذہن لوگوں کے مقابل میں ایک محب رسول کا کردار اپنانے کے لیے تیار ہے، اپنی جان و مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. عزیزان محترم، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں وقتاً فوقتاً گستاخی کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، اور وہ یہ آزما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں کہیں وہ عشق رسول آج بھی موجود نہیں جس عشق رسول کو لے کر انہوں نے قیصر و کسریٰ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نکل کر جس نے صحرا سے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. عزیزان محترم، یہی آزمانے کے لیے آج کفار و مشرکین، یہود و نصارہ مسلمانوں کے عشق کو آزمانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان کے دل میں عشق رسول موجود ہے وہ کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکا سکتا. جب تک مسلمان کے دل میں عشق رسول موجود ہے اس کے دل میں بزدلی داخل نہیں ہو سکتی. جب تک مسلمان کے دل میں عشق رسول موجود ہے وہ مغلوب نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں موت سے ذرا، وہ فاقہ کش جو ڈرتا نہیں موت سے ذرا، روح محمدی اس کے دل سے نکال دو، روح محمدی اس کے دل سے نکال دو. عزیزان محترم، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جہاں ہر دور ہر زمانے میں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے اپنی محبت و عقیدت کے گلاب آپ کی بارگاہ میں نچھاور کیے، وہیں پر آپ سے بغض، آپ کے دین سے عداوت رکھنے والے بیمار ذہن لوگوں نے آپ کے شان عالی میں زبان تان دراز کرتی رہی اور زبان تان یوں ہی دراز کرتے رہے. لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اوائل اسلام ہی سے ایسے شاتم رسول کے جرم قبیح کا انتخاب کرنے والوں کو سزائے موت دی جاتی رہی. کرۂ ارض پر جہاں کہیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی وہاں پر شاتم رسول کو موت کی سزا سنائی جاتی رہی. اور دور خلافت سے لے کر عہد رسالت سے لے کر دور خلافت تک اور شرق و غرب میں جہاں کہیں بھی اسلامی حکومت قائم رہی وہاں پر شاتم رسول کو موت کی سزا سنائی جاتی رہی. عزیزان محترم، اب آئیں قرآن کی طرف چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کس طرح فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. جب یہود و نصارہ نے لفظ راعنا کو لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی چاہی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے فرمایا، اے میرے بندوں اس لفظ کو بدل دو جس میں میرے حبیب کی توہین کا پہلو بھی نکلتا ہو. پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود لفظ کا انتخاب فرمایا اور فرمایا میرے حبیب کو رائنا نہ کہو بلکہ میرے حبیب کو انظرنا یا رسول اللہ کہو، انظرنا یا رسول اللہ کہو.
عزیزان محترم اور آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی گستاخان رسول کی اخروی سزا کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ کہف کی آیت مبارکہ ہے، فرماتا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ان لوگوں کی سزا جو میرے حبیب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان لوگوں کی سزا جہنم ہے جو جنہوں نے میری آیتوں کو، میرے حبیب کو سامان استہزاء بنا لیا اور میری حبیب کی شان میں گستاخی کرنے لگے. آگے چلے اللہ تبارک و تعالی ان گستاخوں کے بارے میں سورہ احزاب میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. بے شک وہ لوگ جو میرے حبیب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کر کے انہیں تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ایک ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا گیا ہے. آگے چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے دنیاوی سزا کے بارے میں. جو شان رسالت میں گستاخی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. لعنتی لوگ جہاں کہیں ملے انہیں پکڑا جائے اور گن گن کر قتل کیا جائے. عزیزان محترم اور آگے بڑھتے ہیں. جب ولید بن مغیرہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قلب کی تسکین کے لیے پوری سورت نازل فرمائی اور فرمایا اے حبیب غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جو تمہاری شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا تو رتبہ یہ ہے عتل بعد ذلک زنیب. اے حبیب یہ ولد الحلال نہیں بلکہ یہ ولد الزنا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا کیا ہی بڑا خوب ترجمہ فرمایا. اے حبیب اس کی نسل میں خطا ہے. جب اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ اس کی نسل میں خطا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی نسل میں خطا ہے اور اس کی نسل منقطع ہے. عزیزان محترم اور آگے چلیں. احادیث میں شاتم رسول کے بارے میں کیا فرمایا؟ اب جو میں حدیث نقل کرنے لگا ہوں اس کو امام تقی الدین سکی نے اپنی کتاب السیف المسلول میں اور امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الصغیر میں اور علامہ قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں، حتیٰ کہ غیر مقلدین کو امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول میں اس حدیث کو نقل کیا. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه ومن سب اصحابي فاجلدوه. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے کاٹ کر رکھ دو اور جو میرے صحابی کی شان میں گستاخی کرے اسے کوڑے لگاؤ. اب میں یہاں پر ایک عاشق کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. کیا ہی فرماتے ہیں جو کوئی قیامت تک نبی کی شان میں بات کرے، نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے کاٹ کر رکھ دو اور جو کوئی صحابی کی شان میں گستاخی کرے اسے کوڑے لگاؤ. عزیزان محترم آگے چلتے ہیں. گستاخ رسول کی توبہ کے بارے میں ہمارے بزرگان دین نے کیا فرمایا؟ در مختار میں علامہ حسکفی علیہ الرحمہ اور رد المحتار میں علامہ ابن عابدین شامی اس عبارت کو نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کل مسلم ارتد فتوبته مقبولة الا الكافر بسب نبيك يقتل حدا ولا تقبل توبته ومن شك في كفره وعذابه فقد كفر. فرماتے ہیں ہر وہ مسلمان جو اسلام سے پھر جائے پھر توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن وہ کافر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے اسلام سے پھر جاتا ہے اس کی توبہ قابل قبول نہیں، بلکہ فرماتے ہیں اسے سزا کے طور پر قتل کیا جائے. اور آگے فرماتے ہیں ومن شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. جو گستاخ رسول کے کفر میں اس کے عذاب میں شک کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. عزیزان محترم یہ تھی ہمارے بزرگان دین کی عبارتیں. آگے چلتے ہیں. تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حکم سے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نکلے اور جب آپ
مالک بن نویرہ جیسے شخص کے پاس پہنچے تو آپ نے اس سے کہا کیا ہوا، تم تو مسلمان ہو اور زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ زکوٰۃ تو اسلام نے ہم پر فرض کی ہے، زکوٰۃ تم کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو وہ کہنے لگا قد مات صاحبکم، جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہا حضرت سیدنا خالد بن ولید نے اپنی تلوار نکالی اور اس کی گردن کو اڑا دیا۔ جب یہ بات پھیلنے لگی، آگ کی طرح پھیلی اور مدینے تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر کو ایک شخص نے کہا کہ اے عمر، حضرت خالد بن ولید نے ایک مسلمان کو قتل کیا، کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیا۔ تو حضرت عمر طیش میں آ گئے، صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا خالد بن ولید کو فوراً معزول کرو، اس نے ایک مسلمان کو مارا ہے۔ جب یہ بات حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلی تو آپ نے قاصد کے ذریعے حضرت خالد بن ولید کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور پوچھا کیا ہوا، تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا؟ تو حضرت خالد بن ولید بڑی معذرت کے ساتھ یوں عرض کرنے لگے امیر المؤمنین، میں نے جب اسے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا تو اس نے فرمایا قد مات صاحبکم کہا، صاحبہ نہ نہیں کہا، اسی لیے میں نے اس کی گردن کو اڑا دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جیسا ہی یہ جملہ سنا تو فرمایا اے خالد بن ولید، تو نے صحیح کیا ہے، تو نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ کیوں؟ صاحبکم میں یہ ہے کہ تمہارے نبی مر گئے، اس نے ہمارے نبی نہیں کہا، اس سے سمجھ گیا کہ یہ اسلام سے پھر چکا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ آگے بڑھے، جب عباسی خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے فتویٰ پوچھا کہ اے امام بتائیں اس شخص کی سزا کیا ہوگی جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے؟ عراقی فقہا فرماتے ہیں اسے کوڑے لگائے جائے۔ جیسے ہی امام مالک نے یہ بات سنی تو آپ جلال میں آ گئے، فرمایا تاریخی جملہ آپ نے فرمایا ما بقاء امتی بعد شتم النبی، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جائے اور امت کچھ نہ کر سکے تو امت کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں، وہ امت اس دنیا سے چلی جائے۔ پھر اپنے فتوے کو آپ نے حدیث کی صورت میں نقل فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ ومن سب اصحابی فاجلدوہ۔ اے خلیفہ ہارون رشید سن، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے، اور جو صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اسے کوڑے لگائے جائیں۔ عزیزان محترم، بلا تمثیل و تفصیل اب میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، جب مسیلمہ کذاب جیسا گستاخ رسول پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر جیسا عاشق رسول پیدا فرماتا ہے۔ جب مالک بن نویرہ جیسا گستاخ اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سیف من سیوف اللہ کی صورت میں خالد بن ولید کو عطا فرماتا ہے۔ جب بغنس جیسا گستاخ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جب اسماعیل دہلوی جیسا گستاخ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی علامہ فضل حق خیر آبادی جیسا عاشق رسول ہمیں عطا فرماتا ہے۔ بلا تمثیل و تفصیل میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب اسماعیل دہلوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی جیسے گستاخ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فنا فی اللہ فنا فی الرسول کی صورت میں ہمیں امام احمد رضا عطا فرماتا ہے۔ رسول کی ایک سزا، رسول کی ایک سزا۔ عزیزان محترم، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، یہ تھے ہمارے بزرگان دین کی عبارتیں۔ آج ہمیں ان گستاخوں کے بائیکاٹ کے ساتھ امت مسلمہ کو آج جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کی تہذیب، ان کا کلچر اور ان کی طرز زندگی کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے اندر رچ بس رہی ہے اور ہماری ہر عادت میں یہود و نصارہ کا جھلک نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا تہذیب میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کرنا چاہیے۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو
عشق رسول کے جام پلانے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ ایک سچے عاشق رسول ہو کر نمایاں ہو کر نظر آئے، تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں ان گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے نظر آئے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے کہنے سننے میں غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر